کائنات نے ہر پرندے کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا آشیانہ چنے۔ کوئی پرندہ زبردستی کسی درخت پر نہیں بسایا جا سکتا، وہ خود اسی شاخ پر آ کر بیٹھتا ہے جہاں اسے تحفظ اور سکون محسوس ہو۔ اور جب دل چاہے کہ کوئی خاص انسان مکمل طور پر صرف اپنا ہو جائے تو یہ خواہش بہت فطری ہے، مگر اس کا راستہ سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز میں آج بتانے والا ہوں اس خواہش کو صحیح اور بابرکت راستے پر ڈال دیں گے۔ تم چاہتی ہو کہ وہ شخص مکمل طور پر تمہارا ہو جائے، نہ کوئی اور اس کے دل میں ہو، نہ کوئی اور اس کی ترجیح ہو۔ آج میں تمہیں وہ 4 گہرے ترین راز بتاؤں گا جو اس خواہش کو حلال اور پائیدار طریقے سے پورا کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور سب سے گہرا راز آخر میں ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سوچو، جن کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مکمل طور پر مطمئن رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وفات کے برسوں بعد بھی انہیں یاد کرتے رہے۔ یہ مقام انہوں نے زبردستی یا کسی ہیلے سے نہیں، بلکہ اپنی وفا، اپنی حکمت اور اپنے کردار سے حاصل کیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی کا مکمل طور پر اپنا ہونا کسی جادو یا تدبیر سے نہیں، بلکہ دل کی سچائی سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا گہرا ترین راز یہ ہے کہ کسی انسان کو مکمل طور پر اپنا بنانے کی خواہش سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی دل پر مکمل قبضہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان اپنی طرف سے صرف کوشش کر سکتا ہے، اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلا اور طاقتور راستہ دعا ہے۔ یہ دعا کرو کہ اے اللہ، اگر رشتہ حلال طریقے سے یعنی نکاح کی صورت میں میرے لیے بہتر ہے تو اس کے دل کو میری طرف موڑ دے اور اسے مکمل طور پر میرا اپنا بنا دے، اور اگر اس میں کوئی چھپی ہوئی خرابی ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ دل کی تسخیر انسانی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ دوسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ کسی کو مکمل طور پر اپنا بنانے کا سب سے مضبوط ذریعہ نکاح کا حلال بندھن ہے، نہ کہ خفیہ تعلق یا وقتی توجہ، کیونکہ نکاح وہ عہد ہے جسے اللہ نے برکت دی ہے، اور جس رشتے میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے وہاں دل خود بخود مکمل طور پر ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جو رشتہ حلال طریقے سے شرعی حدود میں شروع ہو، اسی میں وہ مضبوطی آتی ہے جو کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تعلق اللہ کی رضا سے شروع ہو، اللہ اس میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے جو مستقل اور پائیدار ہو۔ تیسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ کسی کو مکمل طور پر اپنا بنانے کی کوشش میں خود کو اتنا مضبوط اور باوقار بناؤ کہ وہ خود تمہاری طرف کھینچا چلا ہے، یعنی اپنے کردار، اپنی دیانتداری اور اپنی نرمی کو نمایاں کرو، نہ کہ حد سے زیادہ رابطے یا التجا کرو، کیونکہ جو انسان زیادہ آسانی سے میسر ہو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ باوقار انسان ہی دل میں مستقل جگہ بناتا ہے، اور جو اپنی عزت نفس کو کھو دے وہ چاہے قریب بھی آ جائے دل میں مکمل جگہ نہیں بنا پاتا۔ چوتھا اور سب سے گہرا ترین راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی انسان کا مکمل طور پر اپنا ہونا اس بات پر منحصر نہیں کہ تم کتنی کوشش کرتی ہو، بلکہ اس بات پر منحصر ہے کہ اللہ نے وہ رشتہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہے یا نہیں، اور اگر لکھا ہے تو حلال راستے سے وہ خود بخود مکمل طور پر تمہارا ہو جائے گا، اور اگر نہیں لکھا تو کوئی بھی کوشش، کوئی بھی تدبیر اسے مکمل طور پر تمہارا نہیں بنا سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، اور ان کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، یعنی مکمل اور پائیدار محبت اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، نہ کہ انسانی تدبیر کا نتیجہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رشتہ اللہ کی طرف سے لکھا جائے وہ مکمل طور پر جڑ جاتا ہے، اور جو نہ لکھا ہو وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ظاہری طور پر کتنا ہی قریب کیوں نہ لگے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو دل کو یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی کسی کو زبردستی اپنا بنانا نہیں، بلکہ دعا، حلال راستہ اور اپنی ذات کی بہتری کے ذریعے وہ رشتہ طلب کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے مکمل اور ہمیشہ کے لیے ہو۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے ہیں تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج تمہارے اور میرے دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا، اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی
چاہیے ہو تو اس ویڈیو کو اس تک ضرور پہنچانا، اور ہمارے یوٹیوب چینل سید حسن کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پیج کو بھی ضرور فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید حسن کو بھی اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔